ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 10 دی سائلنٹ پریڈیٹر اینڈ دا میجسٹک پرے اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ سائلنٹ پریڈیٹر خاموش شکاری، ٹھیک ہے، پریڈیٹر کہتے ہیں شکاری کو اور پرے کہتے ہیں شکار کو جو شکار بنتا ہے۔ میجسٹک کہتے ہیں عالی شان، اونچی شان والا۔ سنو لیپرڈ برفانی چیتا اینڈ مارہور اور مارہور، تو اس میں جو سنو لیپرڈ ہوتا ہے وہ شکاری ہوتا ہے، کس کا شکار کرتا ہے؟ وہ مارہور کا، جو کہ ہمارا قومی جانور ہے۔ تو چلتے ہیں اس کا پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ ان دا ہائی الٹیٹیوڈ ریجنز آف پاکستان، پاکستان کی جو اونچائی والے علاقے ہیں، بلندی والے علاقے، ویئر دا پیکس آف ہمالیاز کراکرم اینڈ ہندوکش ٹچ دا اسکائی، جہاں پہ ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش کی جو چوٹیاں ہیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ ٹو ایکسٹرا آرڈینری اینیملز، دو غیر معمولی جانور، ہیو میڈ دیز رگڈ لینڈسکیپس ہوم فار سینچریز، انہوں نے جو ہے اپنے ان سنگلاخ، رگڈ کہتے ہیں جو ناہموار ہوتی ہیں، اوپر نیچے جو لینڈسکیپس ہیں، مناظر ہیں، ان کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے صدیوں سے۔ تو یہ جو ورڈ ہے رگڈ، بولڈ ہے جو، اس کو عموماً رگڈ بھی پڑھ لیا جاتا ہے یا رجڈ بھی، تو وہ پروننسیشن غلط ہے، اس کا کریکٹ پروننسیشن ہے رگڈ۔ دی سنو لیپرڈ اینڈ دا مارہور، برفانی چیتا اور مارہور، پریڈیٹر اینڈ دا پرے ریسپیکٹیولی، شکاری اور شکار بالترتیب۔ بالترتیب کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے چیز آئی ہے وہ پریڈیٹر ہے، جو دوسرا ہے وہ پرے ہے۔ ریپرزینٹ دی ڈیلیکیٹ بیلنس آف نیچر، نمائندگی کرتے ہیں نازک جو توازن ہے قدرت کا اس کی، ان سم آف دی موسٹ ریموٹ ایریاز آف دا ورلڈ، دنیا کے دور دراز جو علاقے ہیں ان میں سے کچھ علاقوں کی۔ بوتھ اسپیشیز آر ناٹ اونلی فیسینیٹنگ ان دیئر اون آؤٹ لک، دونوں جو اقسام ہیں مارخور اور سنو لیپرڈ، یہ نہ صرف اپنی جو ظاہری شکل ہے اس میں دلچسپ ہیں یا فیسینیٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں گرویدہ کرنے والے یا مسحور کن، جادو کرنے والے، بٹ آر آلسو سمبلز آف پاکستان وائلڈ بیوٹی، جو پاکستان کا جنگلات کا حسن ہے اس کی علامت بھی ہیں، اینڈ دا نیڈ فار کنزرویشن، اور ان کو تحفظ کی یا بچاؤ کی ضرورت ہے۔ دی گوسٹ آف دی ماؤنٹینز، پہاڑوں کا بھوت، سنو لیپرڈ، تو بھوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے اس کی سکن کا وہ پہاڑوں کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا ہے، وہ مکس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ جانور موجود ہے یہ یا نہیں۔ دی سنو لیپرڈ از ون آف دی موسٹ ایلوسیو اینیملز آن دا پلانٹ، جو سب سے زیادہ ڈسیپٹیو کہتے ہیں دھوکہ دینے والے، مطلب کہ انسان کی آنکھوں کو چکر دے جائیں، انسان اس کو دیکھ نہ سکے، تو جو سب سے زیادہ دغا باز یا دھوکہ دینے والے جانور ہیں ان میں سے ایک ہے سنو لیپرڈ۔ ود اٹس تھک، اس کی موٹی اسپاٹڈ کوٹ، داغدار جو اس کی فر اوپر جلد ہوتی ہے، اینڈ پیئرسنگ بلیو آئیز، اور چبھنے والی، چیر دینے والی نیلی آنکھیں۔ اٹ بلینڈز پرفیکٹلی، بلینڈز کہتے ہیں امیزش ہو جانا، مکس ہو جانا، پرفیکٹلی ود دا راکی ماؤنٹینز، تو اس کا جو کلر ہے وہ مکس ہو جاتا ہے پہاڑی کے جو راکی ماؤنٹینز ہیں، پتھریلی پہاڑ ہیں ان کے ساتھ، جس طرح ان کا کلر ہوتا ہے پتھریلے پہاڑوں کا تو اس کا کلر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، تو انسان اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ آفن ریفر ٹو ایز دا گوسٹ آف دی ماؤنٹینز، اکثر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پہاڑوں کا بھوت۔ دی سنو لیپرڈ رومز ایٹ الٹیٹیوڈز، جو برفانی چیتا ہے وہ گھومتا پھرتا ہے، رومز کہتے ہیں گھومنا، ادھر ادھر چلتا ہے بلندیوں پہ، ایز ہائی ایز 5500 میٹرز، 5500 میٹر کی بلندی کے اوپر۔ سروائیونگ دی کولڈ ود اٹس ڈینس فر، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یا زندہ رکھتے ہوئے سردی سے اپنی گھنی کھال سے، اس کی جو اوپر کھال ہوتی ہے وہ بڑی ڈینس ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، اینڈ مسکورل بلڈ، اور اس کا جو جسہ ہے وہ مضبوط یا طاقتور ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے پیراگراف ہے، سنو لیپرڈز آر ہائیلی اڈاپٹیڈ ٹو دیئر ماؤنٹین ہیبیٹیٹس، جو سنو لیپرڈز ہیں برفانی چیتے وہ بڑی مطابقت رکھتے ہیں اپنے جو ان کے پہاڑی مسکن ہیں، ہیبیٹیٹس کہتے ہیں مسکن، رہنے کی جگہ، تو پہاڑی جو مسکن ہیں ان سے بڑی مطابقت رکھتے ہیں۔ دیر وائڈ، ان کی پھیلی ہوئی مطلب کہ وسیع یا چوڑی، فر کورڈ پاز، جو فر کے ساتھ، کھال کے ساتھ ڈپے ہوئے پنجے ہوتے ہیں، الاؤ دیم ٹو واک، وہ ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ چلنے کے قابل بناتے ہیں، ان سنو، برف کے اوپر، وداؤٹ سنکنگ، بغیر ڈوبے ہوئے۔
تو وہ جو برف ہوتی ہے اس کے اوپر بغیر ڈوبے ہوئے یہ چلتے ہیں، کس وجہ سے؟ جو ان کے پاز ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں فر سے ڈھپے ہوئے، اس کی وجہ سے. اینڈ دیئر لانگ ٹیلز، اور ان کی لمبی دم، ہیلپ دیم بیلنس آن نیرو لیجز، جو ہے نیرو، جو پتلے کنارے ہوتے ہیں پہاڑوں کے، ان کے اوپر توازن کو برقرار رکھنے میں ان کی لمبی دم کام کرتی ہے. اگر وہ ڈگمگاتے ہیں تو اپنی دم کو دوسری طرف موڑ لیتے ہیں، جس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیلنس کر لیتے ہیں. بٹ ڈسپائٹ دیئر اسٹرینتھ اینڈ ایجلٹی، لیکن ان کی جو طاقت ہے اور ایجلٹی، چستی یا برق رفتاری جو ہے، اس کے باوجود، چستی کے باوجود، سنو لیپرڈز آر ریئرلی سین بائی ہیومنز، جو برفانی چیتے ہیں وہ شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں انسانوں کو. دس مسٹیریس پریڈیٹر، یہ پراسرار شکاری، اس شائع و شرمیلا ہوتا ہے، اینڈ سالیٹری، اور تنہا ہوتا ہے. ایوائڈنگ ہیومن کنٹیکٹ، تو جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مطلب انسانوں کا آمنا سامنا کرنے کو ایوائڈ کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، وین ایور پاسیبل، جہاں تک ممکن ہو. چوتھا پیراگراف ہے، دی سنو لیپرڈز پرائمری پرے از دا مارخور، جو سنو لیپرڈ ہے اس کا بنیادی شکار مارخور ہے، پہلا شکار مارخور ہے. دو اٹ آلسو ہنٹس آئیبیکس اینڈ وائلڈ شیپ، اگرچہ وہ شکار کرتا ہے جو پہاڑی بکری ہوتی ہے، آئیبیکس پہاڑی بکری کا، اور جنگلی بھیڑ کا، لیکن پہلا اس کا مقصد شکار کس کا کرنا ہوتا ہے؟ مارخور کا. ایز اے ٹاپ پریڈیٹر ان دا ایکو سسٹم، ماحولیاتی نظام میں ایک پائے کا شکاری ہونے کی وجہ سے یا چوٹی کا شکاری ہونے کی وجہ سے، اٹ پلیز اے کروشل رول ان مینٹیننگ دی نیچرل بیلنس، یہ اہم کردار ادا کرتا ہے جو قدرتی توازن ہے اس کو برقرار رکھنے میں. اف دا سنو لیپرڈ ور ٹو ڈس اپیئر، اگر برفانی چیتے غائب ہو جائیں، مطلب ناپید ہو جائیں، بالکل ختم ہو جائیں، اٹ وڈ کریٹ اے ریپل افیکٹ، تو یہ پیدا کریں گے ایک لہردار اثر. جیسے پانی میں پتھر پھینکیں تو ایک لہر بنتی ہے، اس سے لہریں بنتی وہ ساری کنارے تک جاتی ہیں، تو ایک کا اثر دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر سنو لیپرڈ ختم ہو جائیں تو اس کا لہردار اثر ہوگا. ڈسٹربنگ دی پاپولیشنز آف ادر اینیملز، خلل ڈالتے ہوئے دوسرے جانوروں کی آبادی کے اوپر. اینڈ دا اوور آل ہیلتھ آف دی ماؤنٹین انوائرمنٹ، اور جو ہے جو پہاڑیوں کا ماحول ہوتا ہے اس کی صحت کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. کیونکہ جب سنو لیپرڈ ہوگا وہ مارخور کو مارے گا تو مارخور کی نسل بھی زیادہ نہیں بڑھے گی. اگر مارخور ہی مارخور ہو جائیں تو ہر طرف سے وہ جو سبزہ ہوگا اس کو بھی کھا جائیں گے، اور سارا جو ماحول کا نظام ہے وہ بگڑ جائے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی ہوئی ہے. دی میجسٹک مارخور اے نیشنل سمبل، عالیشان مارخور ایک قومی علامت. دی مارخور ود اٹس امپریسو کارک اسکریو شیپڈ ہارنز، مارخور جو ہے اپنے متاثر کرنے والے کارک اسکریو کی طرح کے سینگوں کے ساتھ. کارک اسکریو ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے اگر کوئی بوتل ہوتی ہے، جیسے شراب کی بوتل ہے وائن کی، تو اس کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے اگر بیچ میں گر جائے تو اس کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں ساتھ پکچر اٹیچ کروں گا اس کی. اس طرح کے اس کے سینگ ہوتے ہیں. اس پاکستان نیشنل اینیمل، پاکستان کا قومی جانور ہے. فاؤنڈ ان دا ماؤنٹینیس ریجنز آف خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اینڈ پارٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، ان کے علاقوں میں، ٹھیک ہے، ان کے پہاڑی جو علاقے، ماؤنٹینیس کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، یہ جو آگے نام لکھے ہوئے ہیں جن علاقوں کے، وہاں پایا جاتا ہے. دی مارخور از پرفیکٹلی اڈاپٹیڈ ٹو دا اسٹیپ اینڈ راکی ٹیرن، جو مارخور ہوتا ہے وہ مطابقت رکھتا ہے اسٹیپ، جو ڈلوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سلوپی ایریاز ہوتے ہیں، راکی ٹیرن، اور جو پتھریلے علاقے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. ایٹس وائڈ ہووز، ہوف کہتے ہیں جو کھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوف کی یہ جمع ہے HOOF، ہوف اس کی پلورل فارم ہے. اس کے چوڑے یا پھیلے ہوئے جو کھر ہیں، جو نیچے پاؤں کا حصہ ہوتا ہے، کھر ان کو کہا جاتا ہے. ہیلپ، اس کی مدد کرتے ہیں. اٹ کلائم کلفس، جو چوٹیاں ہیں ان کو چڑھنے میں، ود ایز، آسانی کے ساتھ. وائل اٹس کوٹ چینجز ود دا سیزن، جبکہ اس کی جو جلد ہوتی ہے، اوپر جو فر ہوتی ہے، وہ تبدیل ہوتی ہے موسم کے ساتھ ساتھ. پرووائڈنگ وارمتھ ان ونٹر، اس کو مہیا کرتے ہوئے گرمی سردیوں میں، مطلب کہ اس کو گرم رکھتی ہے سردیوں میں. اینڈ شیڈنگ ان سمر، اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اوپر سے شیڈ ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو گرمی کم لگتی ہے. دی مارخور از اے ہربیوور، جو مارخور ہے وہ سبزہ خور ہے، وہ سبزہ کھاتا ہے. فیڈنگ آن گراسز، جو ہے خوراک بناتا ہے کس چیز کو؟ سبزے کو، گھاس کو، شربز کو، اینڈ لیوز کو، جھاڑیوں اور پتوں کو. لیونگ ایٹ الٹیٹیوڈز آف اپ ٹو 3600 میٹرز، 3600 میٹر کی بلندیوں پہ یہ رہتا ہے. دیز اینیملز آر آفن سین پرچڈ آن نیرو لیجز،
ان جانوروں کو اکثر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے آرام کرتے ہوئے یا بسیرا کرتے ہوئے، جو لیجز ہوتے ہیں، ہم کہ نیرو لیجز، جو پتلے پہاڑیوں کے کنارے ہوتے ہیں ان کے اوپر آرام کرتے ہوئے، گریزنگ آن ویجیٹیشن، نباتات کو چرتے ہوئے۔ میلز آر نون فار دیئر لانگ، جو نر ہیں وہ جانے جاتے ہیں اپنی لمبے ٹوسٹڈ ہارنز، مڑے ہوئے سینگوں کی وجہ سے، وچ کین گرو اپ ٹو 1.5 میٹرز، جو 1.5 میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ 7واں پیراگراف ہے، دی نیم مارخور مینز سنیک ایٹر ان پرشین۔ مارخور نام کا مطلب ہے سانپ کھانے والا فارسی زبان میں۔ ریفرنس ٹو دا ٹوسٹنگ ہارنز، یہ حوالہ جو ہے کس کے لیے؟ جو مڑے ہوئے سینگ ہیں ان کے لیے۔ دیٹ ریزمبل کائلڈ سنیکس، جو مشابہت رکھتا ہے کائلڈ سانپ، جو کائلڈ سانپ ہوتے ہیں، جو مڑے ہوئے سانپ ہوتے ہیں، ان کی میں کوشش کرتا ہوں یہاں پکچر لگا دوں، ان سے مشابہت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا مارخور کا۔ دی مارخور ہولڈز اے اسپیشل پلیس ان پاکستان کلچرل اینڈ انوائرمنٹل ہیریٹیج۔ مارخور جو ہے ایک خاص مقام رکھتا ہے پاکستان کی ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے میں۔ بٹ لائک دی سنو لیپرڈ، لیکن برفانی چیتے کی طرح، اٹ ہیز فیسڈ نیومرس چیلنجز، یہ جو ہے سامنا کرتا ہے بے شمار مسائل کا۔ افریجائل بیلنس پریڈیٹر اینڈ پرے، ایک نازک توازن شکاری اور شکار کے درمیان۔ The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey۔ جو تعلق ہے ان دونوں کے درمیان وہ ایک پرانی مثال ہے شکاری اور شکار کی۔ Snow leopards rely on markhors for food، برفانی چیتے انحصار کرتے ہیں مارخور کے اوپر خوراک کے لیے۔ And markhors have to escape these powerful predators by living in steep rocky areas، اور جو مارخور ہوتے ہیں have to escape، ان کو فرار ہونا ہوتا ہے ان جو طاقتور شکاری ہوتے ہیں ان سے، رہتے ہوئے ان سٹیپ ڈلوان راکی ایریاز، پتھریلے علاقوں میں، ویئر دے کین کوئکلی فلی، جہاں سے وہ آسانی سے رفو چکر ہو سکتے ہیں یا اسکیپ کر سکتے ہیں، فرار ہو سکتے ہیں۔ فلی کا مطلب ہے فرار ہونا۔ ہاؤ ایور، تاہم ہیومن ایکٹیویٹیز ہیو اپسیٹ دس ڈیلیکیٹ بیلنس، انسانی سرگرمیوں نے متاثر کیا ہے یا پریشان کیا ہے اس نازک توازن کو۔ پوچنگ، غیر قانونی شکار، ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن، مسکن کی تباہی، اینڈ کلائمیٹ چینج، اور آب و ہوا کی تبدیلی، ہیو ریڈیوسڈ پاپولیشن آف بوتھ اسپیشیز، ان تمام چیزوں نے کم کر دی ہے آبادی دونوں اقسام کی۔ دونوں جو ہیں سنو لیپرڈ اور مارخور، جو اوپر تینوں چیزیں لکھی گئی ہیں، چار چیزیں، انہوں نے اس چیز کو کم کیا ان کی آبادی کو۔ مارخورز ہیو بین ہنٹیڈ فار دیئر ویلیبل ہارنز، جو مارخور ہیں ان کا شکار کیا جاتا ہے ان کے قیمتی سینگوں کی وجہ سے۔ وائل سنو لیپرڈز ہیو بین کلڈ بائی ہرڈرز، جبکہ جو برفانی چیتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے جو گلابان ہیں، جو چرواہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بکریاں جو چراتے ہوتے ہیں، چرانے والے، تو گلابان ان کو مارتے ہیں۔ ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ، بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، دیئر لائف سٹاک، اپنے مال مویشیوں کو۔ تو مال مویشیوں پہ چونکہ یہ حملہ کرتے ہیں تو جو گلابان ہیں، جو چرواہے ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے، تو وہ ان کو مارتے ہیں تاکہ ان کی بکریوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کنزرویشن سکسیس اینڈ فیوچر چیلنجز، جو تحفظ کی کامیابی ہے اور مستقبل کے مسائل۔ ڈسپائٹ دیز تھریٹس، ان خطرات کے باوجود، بوتھ دا سنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور ہیو بینیفٹڈ، دونوں جو لیپرڈ ہیں اور مارخور ہیں انہوں نے ہیو بینیفٹڈ فرام سکسیسفل کنزرویشن ایفرٹس ان پاکستان، انہوں نے فائدہ لیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے کامیاب جو تحفظ والی کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں پاکستان میں۔ آرگنائزیشن، جو تنظیمیں ہیں، سچ ایز دی سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن، جیسے کہ سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن اینڈ WWF فاؤنڈیشن، WWF پاکستان، ہیو ورک ٹائرلیسلی، انہوں نے انت تک محنت کی ہے یا کام کیا ہے، ٹو پروٹیکٹ دی اسپیشیز، ان اقسام کو تحفظ دینے کے لیے یا بچانے کے لیے۔ ان دا ایریاز لائک چترال نیشنل پارک، یہ علاقے جو ہیں جیسے کہ چترال نیشنل پارک ہو گیا، توشی گیم ریزرو، تو توشی گیم ریزرو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، گیم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو بکریاں، بھیڑ یا اونٹ یا گائیں ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے، ان کے لیے گیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں، اور ریزرو کہتے ہیں بچانا یا تحفظ دینا۔ تو توشی گیم ریزرو، جہاں پہ جو انڈینجرڈ سپیشیز ہوتی ہیں، خطرے سے دوچار سپیشیز، ان کو وہاں پہ تحفظ دیا جاتا ہے، ایسی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ ان کا شکار کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ لوکل کمیونٹیز، جو مقامی معاشرے ہیں یا سماج ہیں، ان کولیبریشن ود دا گورنمنٹ، حکومت کے تعاون کے ساتھ، ہیو اسٹیبلشڈ ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز، انہوں نے شکار کرنے کے اوپر مطلب ٹرافی دینے والے پروگرام جو ہیں
ان کو نافذ کیا ہے۔ دیز پروگرامز الاؤ فارن ہنٹرز، یہ جو پروگرام ہے یہ اجازت دیتے ہیں فارن ہنٹرز کو، جو بیرونی شکاری ہیں ان کو، ٹو ہنٹ اے لمیٹڈ نمبر آف مارخورز، شکار کرنے کے لیے محدود تعداد میں مارخورز کو، انڈر اسٹرکٹ ریگولیشنز، جو سخت جو ہے قواعد و ضوابط کے اندر۔ تو مطلب جو بیرونی شکاری ہوتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ کچھ مارخورز کا آپ شکار کر لیں، لیکن سخت جو ہے قواعد و ضوابط ان پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ دی ریونیو جنریٹڈ از یوزڈ فار وائلڈ لائف کنزرویشن، جو آمدنی پیدا ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے، اینڈ ٹو پرووائڈ فائنینشیل انسینٹیوز، اور مہیا کرنے کے لیے فائنینشیل معاشی انسینٹیوز، رقم یا معاوضہ، فار لوکل پیپل، مقامی لوگوں کو، ٹو پروٹیکٹ دی اینیملز، جانوروں کے تحفظ کے لیے۔ تھینکس ٹو دی ایفرٹس ٹو ریڈیوس ہیومن لیپرڈ کانفلکٹ، ان کوششوں کا شکریہ ٹو ریڈیوس، کم کرنے کے لیے، ہیومن لیپرڈ کانفلکٹ، جو انسان اور لیپرڈ جو چیتا تھا اس کے درمیان جو تنازع تھا، ٹھیک ہے، بائی وچ این امپروومنٹ ان دا نمبرز آف سنو لیپرڈ ہیز آلسو بین سین، جس سے جو ہے وہ بہتری نظر آئی ہے، نمبرز آف سنو لیپرڈ ہیو آلسو بین سین، اور کئی بڑی تعداد میں جو سنو لیپرڈز ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں، بائی کمپنسیٹنگ ہرڈرز، جو ہرڈرز ہیں، جو گلابان ہیں، بکریاں چرانے والے، ان کو کفارہ ادا کر کے، معاوضہ ادا کر کے، ہو لوز لائف سٹاک ڈیو ٹو سنو لیپرڈ اٹیکس، جنہوں نے اپنے مال مویشی، جو اپنے مال مویشی کھوتے ہیں، مطلب جن کے مال مویشی مرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ سنو لیپرڈ کے اٹیک کی وجہ سے۔ اگر ہم ان کو معاوضہ دیں، اینڈ ریزنگ اویئرنیس آف اسپیشیز امپورٹنس، اور آگاہی کو فراہم کریں یا آگاہی کو پھیلائیں ان اقسام کی اہمیت، اسپیشیز امپورٹنس، ان اقسام کی اہمیت کی جو اویئرنیس ہے اس کو پھیلائیں۔ کنزرویشنسٹ ہیو ریڈیوس دی کلنگز آف دیز انڈینجرڈ کیسٹ، جو کنزرویشن کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کنزرویشنسٹ، جو تحفظ فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے ہیو ریڈیوس دا کلنگز، انہوں نے کمی کروائی ہے، دی کلنگز آف دیز انڈینجرڈ کیٹس، جو خطرے سے دوچار یہ بلیاں ہیں ان کی اموات میں۔ تو انڈینجرڈ کہتے ہیں خطرے سے دوچار، یا جن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو بلیاں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل کس سے ملتی ہے؟ سنو لیپرڈز کی بلیوں سے۔ ڈسپائٹ دیز سکسیسز، ان کامیابیوں کے باوجود، بہت ہی اسپیشیز ریمین ولنریبل، دونوں اقسام ابھی بھی جو ہے خطرے سے دوچار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خطرہ لاحق ہے۔ کنٹینیوڈ ایفرٹس آر نیڈیڈ، جو ہے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے، ٹو پروٹیکٹ، بچانے کے لیے، دیئر ہیبیٹیٹس، ان کے مسکن کو، اینڈ پریونٹ، اور تحفظ دینے کے لیے، بچانے کے لیے، اللیگل ہنٹنگ، غیر قانونی شکار کو، بائی پریزرونگ دی سنو لیپرڈ اینڈ مارخور، تحفظ دے کر سنو لیپرڈ کو اور مارخور کو۔ پاکستان از آلسو پریزرونگ اٹس نیچرل ہیریٹیج، پاکستان جو ہے تحفظ دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اس کا قدرتی ورثہ ہے اس کو، اینڈ دا بیلنس آف لائف، اور زندگی کے توازن کو، ان اٹس وائلڈسٹ ریجنز، اس کے جو جنگلی علاقے ہیں، جنگلات کے علاقے ہیں ان میں۔ دی رول آف پاکستان ماؤنٹین ایکو سسٹم، پاکستان کا جو پہاڑی ماحولیاتی نظام ہے اس کا کردار۔ دی سروائیول آف دی سنو لیپرڈ اینڈ دی مارخور، جو بچاؤ ہے یا زندگی بچانا جو ہے برفانی چیتے کا اور مارخور کا، از اسینشیل، وہ ضروری ہے، فار دی ہیلتھ آف پاکستان ماؤنٹین ایکو سسٹم، پاکستان کے پہاڑوں کا جو ماحولیاتی نظام ہے اس کی صحت کے لیے۔ سنو لیپرڈز کیپ دا پاپولیشنز آف ہربیورز لائک دی مارخور ان چیک، جو سنو لیپرڈز ہوتے ہیں وہ ہربیور جو ہیں جیسے کہ مارخور، ان کی آبادی کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ان چیک مطلب قابو میں رکھنا۔ اگر سنو لیپرڈز نہیں ہوں گے تو مارخور ہر طرف ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد میں، جس سے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ انشورنگ دیٹ پلانٹ لائف ان دیز ایریاز، اس چیز کو یقینی بناتے ہوئے کہ جو درختوں کی زندگی ہے، پودوں کی زندگی ہے ان علاقوں میں، ریمینز بیلنسڈ، وہ متوازن رہے، کیونکہ اگر آپ سنو لیپرڈز ہوں گے تو وہ مارخور کو کھاتے رہیں گے، ایک چیز بیلنس میں رہے گی، اور مارخور اگر اپنے توازن میں رہیں گے تو وہاں کی جو پلانٹس ہیں، جو ویجیٹیشن ہے وہ بھی توازن میں رہے گی، کیونکہ کسی چیز کا بہت کم ہو جانا اور بہت زیادہ ہو جانا دونوں نقصان دہ ہوتی ہیں ایکو سسٹم کے لیے۔ مارخورز ان ٹرن، مارخور بدلے میں، آر کریٹیکل فار مینٹیننگ دی ویجیٹیشن آف دی ماؤنٹین سلوپس، تو وہ جو ہے ضروری ہوتے ہیں برقرار رکھنے کے لیے جو ویجیٹیشن ہے، نباتات، آف دی ماؤنٹین سلوپس، پہاڑیوں کی جو سلوپس ہیں، ڈھلوان سطح ہیں، ان پہ نباتات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ پریونٹنگ اوور گریزنگ،
بچاتے ہوئے اوور گریزنگ کہتے ہیں حد سے زیادہ جو ہے چرنا یا چارے کا استعمال کرنا، اینڈ سائل ایروجن اور زمین کے کٹاؤ کا۔ اس کا کیا مطلب ہے دو لفظ کا؟ اوور گریزنگ کہتے ہیں حد سے زیادہ چارہ حاصل کرنا۔ تو چونکہ مرغور ایک ایسا جانور ہے جو ایک جگہ پہ چارہ نہیں چرتا، اور جب وہ کسی نباتات کو کھاتا ہے، جڑی بوٹی کو یا پودے کو، تو وہ جڑ سے نہیں نکالتا، اس کو اوپر سے کھاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پودا خراب نہیں ہوتا، اور وہ ایک جگہ سے نہیں کھاتا۔ اگر ایک جگہ سے کھاتا رہے گا تو وہاں سے سارے پودے ختم ہو جائیں گے، تو وہ گھومتے پھرتے ہوئے کھاتا ہے، جس سے ہر طرف کیا ہوتا ہے، پودے برقرار رہتے ہیں۔ دوسرا سائل اوریجن، تو اب اگر پودے برقرار رہیں گے تو وہاں سے زمین کا کٹاؤ نہیں ہوگا۔ زمین کا کٹاؤ یا تو ہوا سے ہو سکتا ہے یا پانی سے ہو سکتا ہے، بارش سے۔ تو اگر پودے ہوں گے تو زمین وہاں پہ مضبوط رہے گی، زمین کے کٹاؤ بھی نہیں ہوگا۔ وداؤٹ دیز ٹو اسپیشیز، ان دو اقسام کے بغیر، دی انٹائر ایکو سسٹم وڈ بی ایٹ رسک، جو سارا ماحولیاتی نظام ہے وہ خطرے کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خطرے میں ہوگا۔ پروٹیکٹنگ دیم از ناٹ اونلی اباؤٹ سیونگ ٹو میگنیفیسنٹ اینیملز، ان کو تحفظ فراہم کرنا نہ صرف بچانا ہے دو شاندار جانوروں کو، بٹ آلسو پریزرونگ دی ویری انوائرمنٹ دے انہیبٹ، بلکہ بچانا ہے اس ماحول کو جس کے اندر یہ بستے ہیں یا بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تھی یونٹ نمبر 10، دی سائلنٹ پریڈیٹر اینڈ میجسٹک پرے، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔